जा कर उनकी औरतों को अबडक्ट करती है, जाकर उनकी औरतों को जो है ना अगवा करती है और उनको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाती है। हमारा ताल्लुक एक ऐसे खित्ते से है जिसका नाम बलूचिस्तान है, जो हमारा मादरे वतन है। वो बलूचिस्तान जहाँ इंसानी हुकूक के सख्त तरीन कवानीन होने के बावजूद भी जिबरी गुमशुदा किया जाता है लोगों को, जहाँ इंसानी हुकूक के सख्त तरीन कवानीन के बावजूद भी लोगों को मारा जाता है, उनकी लाशें फेंकी जाती हैं। हमारा सवाल उन नाम निहायत तरक्की पसंद दुनिया से है, उस ग्लोबल वर्ल्ड से है जिसने बहुत देर पहले ही दुनिया में अमन का एक डिक्लेरेशन तो कर लिया था, लेकिन आज वो बलोच नस्ल कुशी पर क्यों खामोश है? क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में एक ऐसी जगह भी है गुजदार तूतक, जहाँ 300 के करीब लाशें दफन है जो बलोच लापता अफराद के हैं, जिनको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। बलूचिस्तान में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहाँ पे बलोच लापता अफराद की शिनाख्त के बगैर जो है ना दफना दिया जाता है। बलूचिस्तान का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ मसखशुदा लाशें नहीं हो, और जब वो मसखशुदा लाशें गल सड़ जाती हैं, ये रियासत तो हमसे अब जुल्म की इंतहा तो देखे। जब लाशें फेंकी जाती है तो खानदानों की कतारें खड़ी हो जाती हैं, वो खड़े होकर अपने प्यारे के हाथ पांव उनसे यही पूछा जाता है, क्योंकि चेहरे तो सारे मसख हो जाते हैं। वो कौन सी निशानी जिससे उनकी प्यारी की आइडेंटिफिकेशन हो? वो खड़े हो जाते हैं लाइनों में। कितनी अजियत से गुजरते हैं आप, उस अजियत का अंदाजा तो लगाएं कि कोयटा के सिविल अस्पताल में पड़ी हुई लाशों के लिए पूरे बलूचिस्तान से लोग आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और वो लाश के कोने कोनों को देखते हैं, उसकी टूटी हुई उंगलियों को देखते हैं, उसके गले सड़े हुए हड्डियों को देखते हैं, कहीं उसका प्यारा तो नहीं है। उस तलाश को देखे, उस तड़प को देखे कि बलूचिस्तान की माएँ लाशों का भी इंतजार कर रही है, क्योंकि वो तकलीफ में है। जब भी कोई लाश फेंकी जाती है ना, तो पूरे बलूचिस्तान से लापता अफराद के लोगों में वो खौफ बैठ जाता है, वो हरास बैठ जाता है, कहीं वो लाश उनकी तो नहीं है, कहीं वो लाश उनके प्यारे की तो नहीं है। बलूचिस्तान को कॉलोनी बनाने वालों से मैं कहती हूँ कि आपने हमारे देहात, हमारे लोग, हमारे घरों में अपनी छावनियां बना रखी है। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में जाऊ से लेकर मकरान, कोलू, ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको फोर्सफुली दरबदर किया गया है, जो अपने इलाकों में नहीं है, जो अपने घरों में नहीं है। आज तहजीब याफ्ता दुनिया ये कहती है, हजारों की तादाद में एनजीओज बनाए गए हैं जो बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत के लिए काम करते हैं, मगर मेरे पीछे बैठे ये बच्चे, ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं, ये पैदाइशी तौर पर अपने वालिद को नहीं जानते हैं। अपने वालिद उनसे उनका बचपन का हक छीना गया है। कुछ अदारे यहाँ इस्लामाबाद में आए, उन्होंने कहा हम इन बच्चों को किताबों से जोड़ेंगे, उनको खेलना कूदना सिखाएंगे। यकीन करें हमारे बच्चे खेलना कूदना भूल चुके हैं, वो बस उस तस्वीर को उठाए बैठ जाते हैं। जिस उम्र में आप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं, उस उम्र में हमारे बच्चे नारे लगाते हैं। जिस उम्र में आपके बच्चे जो है ना आपके स्कूलों में पोएम्स और नज़में नहीं गा सकते हैं, उस उम्र में हमारे बच्चे जो है ना तकरीरें करते हैं। जिन तकरीरों को आप पोस्ट कर रहे होते हैं, उस अमल को देखे जिस अमल से हमें खुशी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अली शेर तकरीरें करे, मैं नहीं चाहती कि खलील अहमद के जो 3 बच्चे हैं उनके बचपन की यादें ये पोस्टर्स बने, लेकिन बनाए गए हैं। ये वो जबर है जो किसी ने नहीं देखा।
خواتین کے حقوق پر بنائی گئی ساری تنظیمیں کیا جانتی ہے کہ بلوچ خواتین کس عمل سے گزر رہے ہیں؟ بلوچ خواتین جو اجتماعی زیادتی کا شکار ہے، بلوچ خواتین، یہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ وہ وٹنسز ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے گمشدہ کیا، لیکن وہ آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ اگر دیکھیں اور سوچیں نا تو آپ اس درد اور تکلیف کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کی بے شرم، میں بے شرم ہی کہوں گی، بے شرم ریاست جو ہے نا جا کر ان کی عورتوں کو ابڈکٹ کرتی ہے، جا کر ان کی عورتوں کو جو ہے نا اغوا کرتی ہے اور ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتی ہے۔ یہ ہے بلوچستان کا وہ چہرہ، یہ ہے آپ کا ریاست کا وہ چہرہ جو آپ کو کسی نے نہیں دکھایا۔ میں اب جب سوچتی ہوں کہ ڈر کیا تھا انہیں، جب ہم اسلام آباد آئے تو ان کو ڈر کیوں تھا کہ ہم نہیں آئے، اور آج جو یہ بوکھلاہٹ کا شکار انتظامیہ ہے وہ ڈر رہے تھے کہ بلوچستان کی مائیں ان کے کرتوت لے کر آئیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کہاں ہے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ریاست کی بنیادیں کتنی کھوکھلی ہے، اس کے ادارے کتنے کھوکھلے ہیں۔ آپ نے اس پیغام کو، اس آواز کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آواز نہیں، للکار ہے۔ آج بھی پورے بلوچستان سے ہمیں کال آ رہے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اسلام آباد میں بیٹھے، آئیں اسلام آباد کو وہ گھناؤنا چہرہ ان کی ریاستی سپاہیوں کا دکھائے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے آپ میں سے سب کے بچے ہوں گے اور آپ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی آپ لوگوں کی ریاستی فورسز نے ملٹری چھاونی بنا رکھا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی میں ایف سی کا ایک کیمپ قائم ہے، بیوٹنز میں ایف سی کے اہلکار جو ہے نا مشقیں کرتے ہیں، فوجی مشقیں کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جو ہے نا آپ کی ریاستی فورسز نے ویڈیو اسکینڈل میں، عورتوں کی ویڈیو اسکینڈل میں ملوث رہے ہیں آپ کی ریاستی فورسز۔ بلوچستان میں ایک بھی طالب علم پرامن طور پر اپنی پڑھائی نہیں کر سکتا ہے، اس کو اس حد تک ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہے۔ بلوچستان میں آدھی سے زیادہ آبادی مینٹل ڈپریشن کا شکار ہے۔ بلوچستان میں ایک نوجوان جو 21 سال کا ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ اس درد کو، اس کرب کو کب تک چھپاتے رہیں گے؟ میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کا یہ سوال ہی جسٹیفائبل نہیں ہے۔ یہ سوال آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے سب سے پہلے بلوچستان میں طاقت آزمائی کی۔ یہ سوال آپ ان سے جا کر پوچھیں۔ ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بلوچ کیوں؟ آج آپ کی ریاست کی ساری ستونیں جب آپ جو ہے نا بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تب آپ بلوچستان میں ہوئے وسائل کا سودا بازی کرتے ہیں۔ جب آپ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تب آپ کے لیے آکشن میں رکھی ہوئی چیز ایک ہی ہوتی ہے، وہ بلوچستان کا وسائل ہوتا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے کیڑے مکوڑوں کی کسی بھی ارزیش نہیں دی ہے۔ بلوچستان کے لوگ آپ کے لیے وہ ہے کہ ان کو مارا جائے، ان کو گھسیٹا جائے۔ شاید اس ملک میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں آپ کو ویزا کے ذریعے جانا پڑے گا۔ آج پاکستان کے وہ شہری اگر وہ بلوچستان کا درد سمجھنا چاہتے ہیں تو آئے ہمارے علاقوں کو دیکھیں، آئے مشقیں دیکھیں، آئے آوارات کو دیکھیں، جہاں ہر گھر میں فوجیوں نے جو ہے نا اپنے گولے داغے ہیں، جہاں ہر گھر میں گولے داغے گئے ہیں، جہاں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے۔ کس لیے؟ سکون کے لیے، امن کے لیے۔ کہاں جائیں ہم لوگ؟ آپ نے ہماری زمین ہمارے لیے ہی تنگ کر دی ہے۔ وہ زمین، میں سوال کرتی ہوں سب سے، اگر آپ اس درد، اس تکالیف کو نسل کشی نہیں کہتے ہیں تو میں کس نسل کشی ہوتی کیا ہے؟ کیا بلوچ کی خون کی اہمیت نہیں؟ کیا وہ لاشیں جو آپ گرا رہے، کہ ہماری لاشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ متصابانہ رویہ کیوں؟ آپ نے آج تک 70 سالوں سے یہ سوال جو ہے نا ریاستی اداروں سے نہیں کیا۔ آپ نے آج تک یہ سوال جو ہے نا آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ بلوچستان کس آگ میں جل رہا ہے۔ وہ بلوچ جس نے ہمیشہ سے اپنی عورت کو عزت دی، آپ نے اس کی عورت کو اپنی گلیوں میں گھسیٹا، آپ نے اس کی عورت کو مارا۔ اس جبر کو آپ کیا وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس جبر کو، اس تکلیف کو؟ آپ کو لگا کہ نوروز خان کے قتل کے بعد شاید بلوچ جو ہے نا خاموش ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ آپ نے 2006 سے لے کر آج 2023 تک بلوچوں کی وہ
وہ ایسڈز جو بلوچستان کی تقدیر بدل سکتے تھے آپ نے چن چن کر ان کو مارا، چن چن کر ان کو مارا اور اس کو جسٹیفائی کیا. سوال یہ نہیں پوچھا جائے کہ بلوچ کیوں جبری گمشدہ ہوتے ہیں، سوال یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا آئین بلوچستان میں کیوں نافذ نہیں ہے. کیا پاکستان میں سول ڈیموکریسی ہے؟ سول ڈیموکریسی ہے تو پاکستان کی جوڈیشری جو ہے نا آج تک لاپتہ افراد کے جو کیسز ان کے اداروں میں ان کی عدالتوں میں جمع ہے ان پر کیوں فیصلہ سازی نہیں کر سکتی؟ کیا پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں ان کے پاس بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کیوں اپنی 80% آپ کے ملک کا 80% جو وسائل جو دفاعی بجٹ میں آپ دیتے ہیں نا اس 80% سے جو ہے نا ہمیں قتل کیا جاتا ہے. آپ کے ٹیکس سے ہمارے وسائل سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے. وہ عام آبادی کے اوپر کیا گیا. اس کی وجہ سے چاغی میں آج بھی اب نارمل بچے ہیں، آج بھی معذور بچے ہیں، آج بھی وہاں ایک ماں بھی ایک نارمل بچے کو پیدا نہیں کر سکتی ہے. وہ بلوچستان جو اپنے نایاب وسائل کے لیے جانا جاتا تھا آج اس بلوچستان کو آپ نے نایاب موذی بیماریوں کینسر کی بیماریوں کی جگہ بنا دی ہے، ڈیرا بنا دیا ہے. اور اسی بلوچستان میں جس کو آپ نے کینسر زدہ کر دیا ہے وہاں کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی اویلیبل نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر جو ہے نا ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو ان لوگوں کا علاج کر سکے. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ نسل کشی نہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انسان اور خاص کر بلوچ کی تاریخ جائیں اٹھائیں بلوچ کی تاریخ کو دیکھیں. یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں نا ان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آ سکتے ہیں، ہزاروں اجتماعی طور پر زندگی کی ہے اور اجتماعی طور پر ہی ہم اپنی قوم کا بقا کریں گے. تھینک یو.